عليكم اليوم ولا پت زالک زالن کریو عداوت جاگ اٹھی انسان مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی آج ہمارے ادارے شرعیہ میں ایک نمائندہ اجلاس مسلم فیصلہ بورڈ جموں کشمیر اور MMU کے اشتراک سے منعقد ہوا۔ وادی کے مقتدر علماء کرام اور سول سوسائٹی وکلاء وغیرہ لوگوں نے شرکت کی اور کچھ قراردادیں منظور ہوئی، اور سب سے پہلی قرارداد جو تھی وہ وقف بل کے حوالے سے تھی۔ وقف بل جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی حیثیت رکھتی ہے اور مسلمانوں کے املاک کو ہڑپ کرنا اور ان کو ان کی جائیدادوں سے محروم کرنے کی کوشش ہے، اور کچھ لوگ اس کی موافقت میں بھی سامنے آئے جنہیں ہمیں بے حد افسوس ہے، اور کچھ لوگ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں چوری چھپے اس بل کو پاس کروانے کی پہل کر رہے ہیں۔ آج کا یہ اجلاس اسی ضمن میں منعقد ہوا جس میں وادی کے مقتدر علماء نے شرکت کی، جمعیت اہل حدیث، باقی لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی، یعنی کہ کوئی ایسا مکتب خیال نہیں تھا، چاہے وہ دیوبندی مکتب خیال سے لوگ تھے، بریلوی حضرات تھے یا اہل سنت والجماعت تھے، بلکہ سب لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور میں سب کا مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ اور میر وائز تو خود نہیں آ پائے، لیکن ان کی نمائندگی بھی ان کے لوگوں نے کی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قرارداد کے ذریعے ہم نے ائمہ مساجد اور لوگوں سے یہ اپیل کی کہ اس بل کو ریجیکٹ کیا جائے، اور اس کو ریجیکٹ کیسے کریں؟ یہ صرف خط لکھنے سے یہ ریجیکشن نہیں ہوگی، یا پھر اگر ہم یہ احتجاج کریں گے اس سے اس کا ریجیکشن نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ایک ویب سائٹ ہے، اور جو ویب سائٹ مفتی اعظم جموں کشمیر فیس بک پہ بھی ہے، اور میرے فیس بک پہ بھی میں نے وہ ویب سائٹ آپ کو دے دی ہے۔ اس میں آپ جا کے کلک کریں گے، اور جب آپ کلک کریں گے آپ کا ای میل بھی آئے گا اس میں، اور آپ کا یہ بھی آئے گا کہ آپ اس کو منظور کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں۔ آپ مسترد کے بٹن کو دبا دیجئے، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے آئیں بائیں دائیں جو دوست احباب ہیں ان کو بھی اس کے لیے تیار کر لیجئے کہ وہ اس بل کو مسترد کریں، کیونکہ اس بل کے ساتھ ہمارا مستقبل وابستہ ہے، اس بل کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وابستہ ہے، اس بل کے ساتھ ہمارا ایمان وابستہ ہے، اس بل کے ساتھ ہماری وراثت کے معاملے منسلک ہے، اس بل کے ساتھ آئندہ کے قوانین پہ روک تھام ہوگی۔ اگر آپ نے اس بل کو مسترد اس وقت کیا، اور تاکہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو آئندہ کسی اور پارلیمنٹری قانون کے بنانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آج آپ اس میں میرا ساتھ دے دیجئے، اور میں آپ سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ اپیل کرتا ہوں کہ آج سامنے آئیے۔ آپ گھنٹہ بھر اس کے لیے صرف کرتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، انٹرنیٹ کے پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ اس بل کو دیکھیں گے صرف 5 منٹ اس میں آپ کو لگیں گے، اور 5 منٹ میں آپ اس بل کو مسترد کر کے ہمارے جذبات اور احساسات کو تقویت پہنچا سکتے ہیں۔ یہ پہلا ایک موضوع اس میں تھا جس کو عوام الناس نے بے اتفاق رائے منظور کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ منشیات کی لت نوجوانوں میں اب روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہے، انہیں نوکری کا مسئلہ ہے۔ 5 اگست کے دعوے کے بعد ان کو کوئی نوکری نہیں ملی، یہاں تک کہ ایک PhD والا کلاس 4 کے لیے اپلائی کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے گھر والے اس سے کوستے ہیں، ان کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے، پھر یہ ڈرگ ایڈکٹ بن جاتا ہے،
چوری چکاری میں لگ جاتا ہے، لہذا والدین بھی اس کو زجر کرتے ہیں، سمجھانے کے بجائے اس کو مزید اس میں دھکیل دیتے ہیں۔ وہ گھر سے پیسہ لیتا ہے اور اس کے بعد اس پیسے کو ڈرگس پہ استعمال کرتا ہے۔ خدا را آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ کام ائمہ حضرات کا ہے، یہ کام گھر کے افراد کا ہے، گھر کے زوما کا ہے، اور گھر کی والدہ کا ہے، اور گھر کے والد کا ہے، سب کا ہے، والدین کا اس میں اہم رول ہے۔ لہذا آپ سب کو اس میں سامنے آنا چاہیے۔ گورنمنٹ پہ یہ مسئلے مت چھوڑ دیجئے۔ آپ کا بچہ کسی دوسرے کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ آپ کا لخت جگر ہے۔ اگر آج اس کا مستقبل خراب ہو گیا تو یوں سمجھ لیجیے کہ صدیوں تک ان کے مستقبل خراب ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات جو یہ ہے وہ بے حیائی کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بے حیائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ ہماری نوجوان لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں جو بنا شادی شدہ ہیں، ہاؤس بوٹوں میں جا کے وہاں پہ بکنگ کرتے ہوئے وہاں رات بھر ٹھہرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ لہذا ہماری گزارش ہے ہاؤس بوٹ مالکان سے، ہماری گزارش ہے ہوٹلیئرز سے، ہماری گزارش ہے ان تمام جو یہاں پہ ہوم سٹیز کا اہتمام کر رہے ہیں، مہربانی کر کے غیر شادی شدہ لوگوں کو اپنے ہوٹلوں میں، اپنے گیسٹ ہاؤسز میں، اپنے ہاؤس بوٹوں میں آنے کی اجازت نہ دیں، ان کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہ دیں۔ اور خدا نخواستہ کیونکہ قوم میں جب بے حیائی عروج پہ پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ ماں کی عزت کی جائے، باپ کی عزت کی جائے، اور یہ بدتمیزی جو ہے وہ بچے بدتمیز بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی ماؤں کو مارتے ہیں، اپنے باؤں کی اپنے والدین کی بے عزتی کرتے ہیں۔ لہٰذا میں والدین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی بچیوں پہ نظر رکھیں، وہ کہاں جاتی ہیں، کس طرح جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں، اور اگر وہ صبح جاتی ہیں گرلز کالج کے لیے، کیا واقعی وہ کالج گئی یا کسی اور کے ساتھ گئی ہیں۔ جب وہ واپس آ جائیں تو یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کے بیگ میں کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، کیا اس نے کہیں سے کوئی پیسہ وغیرہ تو نہیں لایا ہے، یہ دیکھ لیجئے، یا کسی جگہ تو نہیں گئی ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہاں باہر سے بھی لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے جو گھر میں ملازم رکھیں گے یا پھر باہر سے مزدور کو لے آتے ہیں، کم سے کم اتنا تو خیال رکھ لیجئے کہ اپنی بیٹی کو اس کے پاس اکیلا نہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہاں پہ ایسے واقعات سامنے آ گئے کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو بچے ہیں، بچیاں جو ہیں، وہ باہر کے لڑکوں کے ساتھ شادی کرتی ہیں۔ اس طریقے سے ہماری ڈیموگرافی پر بھی اس پر اثر پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیموگرافی کے علاوہ ان کا استحصال بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس مذہب سے ان کا تعلق ہے۔ حرام حرام ہے، اس میں حلال کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سود خوری کا مسئلہ ہے۔ ہم نے یہ بتا دیا کہ تقریباً 26,000 روپے تک ایک آدمی سود ادا کرتا ہے سالانہ، اور لہذا اس سود کی بیماری سے نکلا جائے، اپنے آپ کو نکال لیجئے۔ اور یہ سود کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ سود لینا، دینا، کھانا پینا سود سے یہ حرام ہے، اور اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ جو اہم ترین بات جو اس نشست میں ڈسکس ہوئی، وہ شادی بیاہ کے معاملے سے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں کندی صاحب اور دیگر لوگوں نے یہ تجویزیں پیش کی، اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے، مسلم پرسنل بورڈ کے، ہم نے من جملہ طور پہ یہ فیصلہ کیا آج کے بعد مولوی صاحبان اسی نکاح کی مجلس میں جائیں گے جس میں اجتناب نہ ہو۔ اگر اجتناب کسی مجلس میں ہو اور مبذرین ہو وہ لوگ، تو مہربانی کر کے وہ نکاح سے بائیکاٹ کریں گے، باہر آئیں گے اور وہاں ان سے کہہ دیں گے کہ ہم آپ کی بیٹی کا نکاح یا آپ کے بیٹے کا نکاح نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے جو اسراف کیا ہے
ہے اس اسراف کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں جو ہیں بغیر شادی شدہ رہ جائیں گی، اور یہی سب چیزیں ہیں جو زیر بحث آ گئی۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سے عوام الناس سے، جموں کشمیر کے غیور عوام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، اللہ کے نام پہ اور مسلم پرسنل بورڈ کے نام پہ، مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس بل کو ناکام کر دیجئے، مسترد کر دیجئے۔ اور دوسری بات، جو اہم بات یہ ہے، ہم نے مسلم پرسنل بورڈ کی مؤثر نو اس کی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور آئندہ 1 مہینے کے اندر مسلم پرسنل بورڈ کو جموں کشمیر میں دوبارہ اثر نو اس کی تشکیل دی جائے گی، اور 5 رکنی کمیٹی کا انتخاب کیا گیا۔ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مسلم پرسنل بورڈ سے کوئی تعلق ہے، میں نائب صدر ہوں یا کوئی علاقہ ضلع سطح پہ کوئی دعویٰ کرے، اس کو مسترد کر دیجئے۔ وہ غلط کہہ رہا ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ کو تحلیل ہو چکی ہے، اور آج سر نو اس کی تشکیل کے لیے 5 ممبروں کو منتخب کیا گیا ہے، اور جس کا باضابطہ طور پر اعلان اخبارات کے ذریعے آپ تک آئے گا۔ تو 1.5 لاکھ لوگوں کے سامنے میں نے خواجہ دیگر میں یہی ایک بات کی، لوگوں کو بتا دیا، اور 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ چھوٹا سا مجموعہ نہیں ہوتا ہے، وہ بہت بڑا مجموعہ ہے۔ اور اس کے بعد میں مسلسل پچھلے چند دنوں سے اپنے فیس بک کے ذریعے سے، اپنے جو دوسرے سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان کے ذریعے، ان کی اعانت سے لوگوں تک یہ بات پھیلانا ہے۔ اور آپ کا جو یہ اس وقت ذریعہ ہے یہ بھی بڑا مستحکم مضبوط ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی آواز جو ہے 1 تک نہیں، 2 تک نہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں تک جائے گی، ان کے دلوں کو چھوئے گی، اور انہیں ہماری زبان سمجھ آئے گی، اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ ہمارا دین اس وقت خطرے میں ہے، ہمارا مذہب اس وقت خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، لہذا اس کی بقا کے لیے انہیں آگے آنا چاہیے اور اس بل کو مسترد کرنا چاہیں۔ PUBG کے لیے تو آپ گھنٹوں صرف کرتے ہیں، جو گیمز ہیں اس کے لیے آپ گھنٹوں صرف کرتے ہیں، اب مہربانی کر کے 5 منٹ خدا و رسول کے لیے صرف کر لیجیے۔